पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले अमरीकी हथियारों से फ़ायदा उठा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी हथियार इस्तेमाल हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज और पेंटागन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अखबार के मुताबिक दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल जदीद राइफल और नाइट विजन गॉगल अफ़गान फोर्सेस को दिए गए थे। कलअदम TTP और बलोच अस्करी तंजीमें हमलों के लिए अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान में तरसलात ज़र का नया रिकॉर्ड। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने वतन डॉलर भिजवाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। पहली बार एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह में 28 अरब डॉलर मिल चुके। माहाना बुनियाद पर 30 और सालाना बुनियाद पर 37% इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तारकीन वतन से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कौम को समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। इक़दाम हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म का तारकीन वतन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का अज़्म। इस्लामाबाद में मुल्की तारीख का पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन। हुकूमत ने ओवरसीज़ कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। दुनिया भर से 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों की शिरकत। परदेश से आए मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का कीमती असासा करार दिया। कहा ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने कहा वज़ीर-ए-आज़म जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जून तक 5 अरब डॉलर तरसीलात ज़र वसूल करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं रवा माली साल मुआशी नमू 3% रहने का इम्कान है। ज़राई तरक्की बढ़ी तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। जमील अहमद ने मई से महंगाई बढ़ने का इंदिया भी दे दिया। कहा तेल के अलावा दरामदात में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में अहम पेशरफ्त। आईनी बेंच ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस नईम अख्तर अखबार ने दौरान समाअत पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट में जजेस ट्रांसफ़र का जिक्र है, सुबह से नए जज क्यों तैनात नहीं किए गए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी वफ़द के हमराह करतारपुर का दौरा। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफ़द का सिख बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए वीज़ा के हुसूल को आसान बनाया है। पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस की करतारपुर में सहूलतों की तारीफ। अमरीकी वफ़द ने सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद दी। वफ़द ने तारीखी कुआं देखा और 0 पॉइंट का दौरा भी किया। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। जेफ वॉन ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। थॉमस रिचर्ड सूजी ने कहा पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। जोनाथन जैक्सन ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। यहाँ ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का अमली मुज़ाहरा देखा। इसराइली मज़ालिम पर कौमी असम्बली में अरकान हम आवाज़। कौमी असम्बली ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में जारहियत रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। तबाहशुदा गज़ा की तामीर नौ में भी किरदार अदा किया जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं फ़लस्तीन में जुल्म की नई तारीख़ रक़म की गई। मज़लूमों को अक़वाम आलम की मदद की ज़रूरत है। इसराइल और अमरीकी कानून साज एक बंदे को मांग रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं वो बंद शख्स को लेकर भी जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इसराइल सिर्फ बददुआओं से तबाह नहीं होगा हैं। अबावीलें अभी आ गईं तो वो हमें ही मारेंगी।
وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کی ملاقات، تعلقات کے فروغ اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے پاک برطانیہ تعلقات کے لیے افضل خان کی کاوشوں کو سراہا، کہا دہشت گردی کے چیلنج کا کئی ممالک کو سامنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی بین الاقوامی حکمت عملی تیار کی جائے۔ ایران میں جاں بحق پاکستانیوں کی فہرست جاری، جاں بحق ہونے والے بھاولپور کے 8 محنت ہیں۔ محمد عامر، محمد دلشاد، محمد ناصر، ملک جمشید شامل، دانش، نعیم، غلام جعفر، محمد خالد کو بھی قتل کیا گیا۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے میتیں واپس لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ ایرانی حکام سے مکمل رابطے میں ہے، ایرانی حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس روانہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہمراہ۔ وزیراعظم نے بیلاروس کے دورے کے بعد لندن میں 2 روز قیام کیا۔ لندن قیام کے دوران وزیراعظم نے نواز شریف سے سینٹرل لندن میں ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف چند روز مزید لندن میں قیام کریں گے۔ بینک فراڈ کیس میں اداکارہ نادیہ حسین نے FIA میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اداکارہ کا شوہر کی دی ہوئی رقم سیلون پر خرچ کرنے کا اعتراف، کہا شوہر سے رقم لے کر سیلون میں انویسٹ کی، ٹیکس ریٹرنز میں رقم ڈکلیئرڈ ہے۔ FIA حکام نے 2 گھنٹے تک نادیہ حسین کا بیان ریکارڈ کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ملزم ارمغان بین الاقوامی فراڈ گروپ کا حصہ نکلا۔ ارمغان سے FIA کی تفتیش میں نیا انکشاف۔ ارمغان اور اس کے والد کامران قریشی نے فراڈ کے لیے کمپنی بنا رکھی تھی۔ کمپنی کی سالانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ ڈالر تھی۔ فراڈ کے لیے بنائی گئی کمپنی نے 25 ایجنٹ رکھے تھے۔ ارمغان کی گاڑیوں کی قیمت 15 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغواکاروں کو سزا سنا دی گئی۔ ملزمہ آمنہ عروج، ممنون حیدر اور ذیشان قیوم کو 7 سال قید کا حکم۔ الزامات ثابت نہ ہونے پر حسن شاہ، تنویر احمد، کیسر عباس بری، رشید احمد، فلک شیر، میاں خان، یاسر علی اور جاوید اقبال بھی بری ہو گئے۔ ATC جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا۔ پنجاب سے افغان باشندوں کی انخلا کی مہم، خواتین و بچوں کی شناخت اور سراغ لگانا چیلنج بن گیا۔ لاہور میں روپوش 1002 بچوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ صوبے میں 17,000 سے زائد افغان بچے موجود ہونے کا انکشاف۔ شناخت بدل کر رہنے والے افغان بچوں کی نشاندہی کی کوششیں جاری۔ ہسپتالوں کی نجکاری کے لیے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج۔ لاہور میں مال روڈ 8ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند۔ سرگودا، قصور سمیت دیگر شہروں سے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف دھرنے میں موجود، شہری پریشان۔ مظاہرین نے دھرنے میں نعتیہ محفل سجائی، میڈیکل کیمپ بھی لگا لیا۔ برائلر مرغی کی بلندیوں پر اڑان جاری، مارکیٹ میں گوشت 760 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ زندہ برائلر 411 کی بجائے 460 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ شہری مرغ کا سستا گوشت کھانے کو بھی ترس گئے۔ گوشت کی سرکاری قیمت کنٹرول میں نہ آ سکی، انتظامیہ نے گوشت کا ریٹ طے نہ کیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول فی لیٹر 8 روپے 27 پیسے سستا کرنے کی تجویز۔ منظوری کے بعد پیٹرول 246 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو جائے گا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 96 پیسے سستا کرنے کی بھی تجویز۔ منظوری کے بعد 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 251.68 روپے کا ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ اپریل جون بن گیا، سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی۔ سبی، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو جام میں درجہ حرارت 46 ڈگری ہو گیا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ اور دادو میں پارہ 45 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ۔ ملتان 41، سرگودا 40 اور لاہور میں درجہ حرارت 39 ریکارڈ۔ پشاور میں 38 اور کراچی میں پارہ 36 ڈگری رہا۔ آئینی بینچ میں جنگلات اراضی سے متعلق کیس کی سماعت، سپریم کورٹ نے تمام صوبوں اور وفاقی حکومت سے تفصیلی رپورٹس طلب کر لیں۔ جسٹس جمال منڈوخیل نے پوچھا، ایک معاملہ اسلام آباد کی حدود کا بھی تھا، اس کا کیا ہوا؟
ساری دنیا میں جنگلات بڑھائے جا رہے ہیں، پاکستان میں کم ہیں، ہمیں رپورٹ نہیں حقیقت دیکھنی ہے۔ زیارت میں -17 درجہ حرارت میں لوگ درخت نہ کاٹے تو کیا کرے؟ کیا حکومت سرد علاقوں میں کوئی متبادل انرجی سورس دے رہی ہے؟ 9 مئی ضمانت منسوخی کے کیسز کے ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کریں، ہر 15 روز میں عمل درآمد رپورٹس متعلقہ ہائی کورٹس کو جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہدایت۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں پراسرار آگ پر امریکی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ پی پی ایل، UEPL کی تکنیکی ٹیموں نے متاثرہ مقام کا دورہ کیا۔ معائنے کے دوران آگ کی شدت میں کمی نہ آنے کا مشاہدہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ ممتاز دانشور اور ماہر معاشیات کی عمر 93 برس تھی۔ خورشید احمد 2002 سے 2012 تک سینیٹر رہے۔ لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر خورشید کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ہم سے بدترین سلوک کرنے والا چین ٹیرف سے نہیں بچے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک اعلان۔ کہا موبائل فونز پر ٹیرف کا اعلان جلد ہوگا لیکن اس میں تھوڑی لچک ہوگی۔ سیمی کنڈکٹرز کے معاملے میں بھی کچھ کمپنیوں کو رعایت دیں گے۔ غیر منصفانہ تجارتی توازن پر سب کو ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا، ایران سے متعلق فیصلہ جلد کریں گے۔ کینیڈا کے عام انتخابات میں چند روز باقی، الیکشن پولز میں عوام نے حکمران لیبر پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لبرل پارٹی کو 190 سے 200 نشستوں پر برتری، کنزرویٹو پارٹی کا گراف دھڑام سے نیچے آ گرا۔ کینیڈا میں عام انتخابات 28 اپریل کو ہوں گے، 50 سے زائد پاکستانی بھی قسمت آزمائی کریں گے۔ بیساکھی میلے کی 4 روزہ تقریبات ننکانہ صاحب میں جاری، سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات میں مصروف۔ کینیڈا، امریکہ اور بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سکھ برادری کو مبارکباد۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی دل موہ لینے والی ثقافت کے رنگ۔ پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں پنجاب کلچر ڈے، آرٹس کونسل میں رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ فیصل آباد میں بھی کلچر ڈے منایا گیا، ہر طرف خوبصورت ثقافت کے رنگ بکھرے نظر آئے۔ اور انسانوں کو ایسی سے بڑی مخلوق سے سامنا، ایکشن سائنس فکشن فلم ٹران ایریز کا ٹریلر جاری، ہالی ووڈ فلم 10 اکتوبر کو تہلکہ مچائے گی۔